دینے والی مجلس میں ہمارے علاقے یعنی کھامگاؤں سے آئے ہوئے ایک نوجوان اور خوش فکر شاعر ہیں انس نبیل، ان سے گزارش کی جائے کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے اس شاندار محفل کا آغاز کریں کہ امید کی مدھم سی لوبی ہو تو پیاری ہے، امید کی مدھم سی لوبی ہو تو پیاری ہے، یہ ایک کرن تنہا ظلمات پہ بھاری ہے، میں تم کو جفاؤں کا الزام نہیں دوں گا، تم نے میری آنکھوں میں ایک عمر گزاری ہے۔ انس نبیل۔ ہمارے علاقے کے بہت ہی ہونہار اور خوش فکر شاعر جناب تنویر غازی صاحب ڈائس پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں، ان سے فضلو پہلوان سے گزارش ہے کہ ان کا استقبال کر دیں۔ السلام علیکم جناب انس نبیل۔ اور ایک اعلان بہت ہی مسرت کے ساتھ، بہت خوشی کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ یہ کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر راحت اندوری آدھے گھنٹے کے مختصر وقت کے بعد میں اس ڈائس پر جلوہ افروز ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے ساجد پٹھان صاحب کو اس محفل کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بغیر کسی تمہید کے آپ کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے 4 مصروں سے آغاز کرتا ہوں۔ عرض کیا ہے کہ ابرہہ سے اور اس کے ہاتھیوں سے خوف کیا، ابرہہ سے اور اس کے ہاتھیوں سے خوف کیا، راہ حق میں آ گئے تو مشکلوں سے خوف کیا، ابرہہ سے اور اس کے ہاتھیوں سے خوف کیا، راہ حق میں آ گئے تو مشکلوں سے خوف کیا، ہم نے ہاتھوں سے بھی شیروں کو پچھاڑا دوستو، ہم نے ہاتھوں سے بھی شیروں کو پچھاڑا دوستو، پھر بتاؤ آج کے ان گیدڑوں سے خوف کیا۔ کیا کہنے انس، بہت اچھا آپ کے جذبات کی ترجمانی، بہت اچھا جی بہت شکریہ کہ ہم نے ہاتھوں سے، دیکھیے وہ آپ کے جذبات کی ترجمانی ہو رہی ہے، لیکن تہذیب کا، اور ہم نے بار بار ہم آپ سے یہی کہہ رہے ہیں، بالکل بہت شانتی اور اطمینان کے ساتھ مشاعرے کو مشاعری کی طرح سنیں دوست۔ میں پیش کر رہا ہوں کہ ہم نے ہاتھوں سے بھی شیروں کو پچھاڑا دوستو، پھر بتاؤ آج کے ان گیدڑوں سے خوف کیا۔ اور 4 مصرے پیش کرتا ہوں کہ پیار تم بالکل کرو اپنی حیات و جان سے، پیار تم بالکل کرو اپنی حیات و جان سے، پر نہ اتنا بھی کہ سمجھوتا کرو ایمان سے۔ پیار تم بالکل کرو اپنی حیات و جان سے، پر نہ اتنا بھی کہ سمجھوتا کرو ایمان سے، زندگی کم ہی سہی پر شیر کی مانند ہو، زندگی کم ہی سہی پر شیر کی مانند ہو، آ رہی ہے یہ صدا میسور کے میدان سے۔ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا۔ زندگی کم ہی سہی پر شیر کی مانند ہو، آ رہی ہے یہ صدا میسور کے میدان سے۔ اور دوستو وقت کی بہت تنگی ہے، اس لیے میں صرف آخر میں ایک نظم پیش کرنا چاہوں گا۔ محترم ساجد پٹھان صاحب نے مجھے اس نظم کے پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ میں نے سلطان شہید کے یوم شہادت پر ایک نظم لکھی تھی جس کا عنوان ہے سلطان ٹیپو کے آخری لمحات۔ آپ کی مکمل توجہ میری طرف ہو، میں نظم پیش کرتا ہوں، طویل نظم ہے۔ سنیں دوستو۔ عرض کیا ہے کہ تمہیں 200 برس پہلے کا ایک منظر دکھاتا ہوں، سنو میں 4 مئی کا واقعہ تم کو سناتا ہوں۔ نماز فجر مسجد میں ادا کی جا کے ٹیپو نے، کیا کچھ صدقہ و خیرات واپس آ کے ٹیپو نے، پھر اس کے بعد دورہ کرنے نکلا سب فصیلوں کا، بڑھایا حوصلہ جا جا کے اپنے فوجی دستوں کا، یوں ہی وہ چلتے چلتے پھر شمالی سمت جا پہنچا، وہاں ایک پیڑ کے سائے میں کھانا کھانے کو بیٹھا۔ ابھی سلطان نے ہاتھوں میں بس لقمہ اٹھایا تھا، ابھی سلطان نے ہاتھوں میں بس لقمہ اٹھایا تھا کہ دیکھا ایک سپاہی زرد چہرہ لے کے آیا تھا۔ سپاہی نے کہا کہ آپ کے وہ باوفا غفار، لڑے دشمن سے اور جامِ شہادت سے ہوئے سرشار۔ یہ سنتے ہی نوالا ہاتھ سے سلطان نے رکھا، یہ سنتے ہی نوالا ہاتھ سے سلطان نے رکھا، بلایا اپنا گھوڑا اور اٹھ کر ہاتھ منہ دھویا۔ بڑے جذبات سے سلطان نے پھر اپنے لب کھولے، بڑے جذبات سے سلطان نے پھر اپنے لب کھولے، فلک کی سمت اٹھائی آنکھ اور الفاظ یہ بولے، مجاہد تو کبھی بھی موت سے ہیبت نہیں کھاتے، مجاہد تو کبھی بھی موت سے ہیبت نہیں کھاتے، چلو غفار کہ ہم بھی تمہارے پیچھے ہیں آتے، رضائے رب کے آگے زور کس کا چلنے والا ہے، میری قسمت میں جلدی ہی شہادت کا نوالا ہے،
یہ کہہ کر پاس میں موجود لوگوں پر نظر ڈالی، پھر ان کے سامنے غمگین پیشن گوئی کر ڈالی، کہا کہ مجھ سے غداری کی قیمت خوب سمجھے گی، کہا کہ مجھ سے غداری کی قیمت خوب سمجھے گی، یہاں یہ قوم ایک دن ایک ایک دانے کو ترسے گی، کہا کہ مجھ سے غداری کی قیمت خوب سمجھے گی، یہاں یہ قوم ایک دن ایک ایک دانے کو ترسے گی۔ بس اتنا کہتے ہی وہ چڑھ گیا طاؤس گھوڑے پر، چلا ایک جانثاروں کی جماعت ساتھ میں لے کر، یہ لشکر دہلی دروازے پہ انگریزوں سے ٹکرایا، نہایت عزم و ہمت کا نظارہ اس نے دکھلایا، مگر پھر وہ بھیانک موڑ آیا اس لڑائی میں، کہ اپنے ہاتھ شامل ہو گئے اپنی تباہی میں، مگر پھر وہ بھیانک موڑ آیا اس لڑائی میں کہ اپنے ہاتھ شامل ہو گئے اپنی تباہی میں۔ معین الدین کی اور میر صادق کی نوازش سے قلعے میں گھس گئے انگریز غداروں کی سازش سے، فرنگی فوج آتی تھی نظر سارے ہی رستوں پر، ہزاروں بھیڑیے غرا کے آئے چند شیروں پر، فرنگی فوج آتی تھی نظر سارے ہی رستوں پر، ہزاروں بھیڑیے غرا کے آئے چند شیروں پر، مگر شیروں نے عقل و ہوش کا دامن نہیں چھوڑا، بحکم سلطان واٹر گیٹ کی جانب کو رخ موڑا، مگر کیا دیکھتے ہیں بند ہے وہ پانی دروازہ، نہ تھا سلطان کو بھی اتنی غداری کا اندازہ، نہ کھویا ایسی حالت میں بھی لیکن حوصلہ اپنا، فرنگی فوج کی جانب بنایا راستہ اپنا، لہو سے سرخ اپنی تیغ کو کرنے لگا ٹیپو، تھا سلطان پر سپاہی کی طرح لڑنے لگا ٹیپو، جدھر وہ تیغ اٹھتی ڈھیر لاشوں کے لگا دیتی، پلوں میں جنگ کے میدان کو قبرستان بنا دیتی، لڑائی ہو چکی تھی خوب زور و شور سے جاری، دھماکے توپ کے بندوق کے ہر اور سے جاری، اچانک جنگ میں زخمی ہوا سلطان کا گھوڑا، کہ اس طاؤس نے دھرتی پہ گر کے اپنا دم توڑا، اچھا ہے صاحب، گرا گھوڑا تو سنگ اس کے گرا میسور کا سلطان، پھر اس کے بعد پیدل ہی لڑا میسور کا سلطان، لگی ایک گولی لڑتے لڑتے اس کے دائیں بازو میں، مگر کوئی کمی نہ آئی یارو عزم ٹیپو میں، وہ زخمی شیر کی مانند پھر سے جھپٹا دشمن پر، نہ لگ پایا کوئی بھی بزدلی کا داغ دامن پر، جو دیکھا زخمی ٹیپو کو تو راجہ خان چلایا، حضور اب لے بھی لیجئے پرچم انگریز کا سایہ، غلامی کے تصور سے بدن ٹیپو کا کانپ اٹھا، بڑے غصے سے پھر وہ راجہ خان کو دیکھ کر بولا، ملے گا کیا بھلا گیدڑ کے جیسے 100 برس جی کر، کہ اس سے شیر کی بس ایک دن کی زندگی بہتر، ملے گا کیا بھلا گیدڑ کے جیسے 100 برس جی کر۔ بہت اچھے دوستو، بہت اچھے انس، مبارکباد آپ لوگ۔ ملے گا کیا بھلا گیدڑ کے جیسے 100 برس جی کر، کہ اس سے شیر کی بس ایک دن کی زندگی بہتر۔ عظیمت کی ڈگر پر آگے ہی بڑھتا رہا ٹیپو، کہ ہاتھوں سے نہیں جذبات سے لڑتا رہا ٹیپو، کئی گھنٹوں لڑا وہ بھوکا پیاسا عزم و ہمت سے، ہوا سیراب آخر شام کو جام شہادت سے، لگی ایک گولی دل کے پاس اور ایک کان کے اندر، کھلا رنگے شہادت شیر دل سلطان کے اندر، گرا سلطان اور گرتے ہی اس کی سانس بھی ٹوٹی، مگر بعد قضا بھی ہاتھ سے تلوار نہ چھوٹی، گرا سلطان اور گرتے ہی اس کی سانس بھی ٹوٹی، مگر بعد قضا بھی ہاتھ سے تلوار نہ چھوٹی، وطن پر اور ملت پر نچھاور ہو گیا ٹیپو، تھکا تھا جنگ سے کافی سو تھک کر سو گیا ٹیپو، فرنگی نام سے اس کے ابھی تک تھر آتے ہیں، مگر افسوس اس کو ہند والے بھول بیٹھے ہیں، فرنگی نام سے اس کے ابھی تک تھر آتے ہیں، مگر افسوس اس کو ہند والے بھول بیٹھے ہیں، تعصب کا یہ کالا ناگ کب تک پھن اٹھائے گا، مورخ کب تلک اس کے لہو کو یوں چھپائے گا، نہ جانے دیں گے قربانی تیری ہم رائے گاں ٹیپو، تیرا ہر نقش ہوگا ایک دن پھر سے آیا ٹیپو، نبیل اس شیر کی تاریخ ہم جب بھی سناتے ہیں،
ہمیں غدار کہنے والے بے حد تل ملاتے ہیں. بہت اچھا ہے. واہ